اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن شریف کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے اس کو بولنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بولنا سکھایا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند ایک فکس کیے ہوئے حساب سے چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی پیڑ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، تاکہ تولتے وقت تم کمی مت کرو۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف فرما رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ تولا کرو کوئی بھی چیز، اور تولنے میں کمی مت کیا کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اللہ تعالیٰ نے ہی زمین بچھائی خلقت کے لیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بز کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تو اے جن اور انسان تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح خانخواہ کرتی مٹی سے بنایا، یعنی آواز کرتی ہوئی جو مٹی تھی، جو آواز کرتی تھی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب دونوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے 2 دریا جاری کیے جو آپس میں بہتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاز جو بوٹس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مخلوق زمین پر ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والا اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اس سے مانگتے ہیں، خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قریب یعنی نیئر فیوچر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جن و انسان کے گروپ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے سلطنت اسی کی ہے، یعنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی نکل کے جاؤ گے وہاں سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔
آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا جیسا سرخ ہی سرخ۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ کسی جن سے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ دوزخ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے ہوئے پھریں گے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغات ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہوں گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ان دونوں باغات میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سب میوے 2 قسم کے ہوں گے، ان میں سب کھانے پینے کی چیزیں 2 قسم کی ہوں گی۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موتی ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے بہت قریب ہوں گے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا وہ لال اور یقوت اور مونگا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اور ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں باغ خوب گہرے اور سرسبز ہوں گے سرسبز ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باغوں میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ سزب قلینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے جو بڑے جلال والا اور عظمت والا ہے۔
صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔